السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار کی بارگاہ میں خوب جی لگا کر پیارے احباب درود و سلام پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کافی سارے شاگرد ہوئے ہیں، جس میں سے حضرت حسن بصری جیسے لوگ، حضرت حسن بصری جو ولایت کے بادشاہ ہوئے ہیں، امام زین العابدین کے شاگرد ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب جیسے خیر التابعین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت حرم بن حیان جیسے جلیل القدر جیسے لوگ، جنہوں نے بعد میں رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں حدیثوں کو روایت کیا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی پہ بیٹھ کے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پڑھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے پھر حجرے میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ کا درس دیا۔ اس اللہ کا نفع یہ ہوا، اس اللہ کا فائدہ یہ ہوا کہ ایسے لوگ تیار ہوئے، ایسے مجاہد تیار ہوئے، ایسے دلیر تیار ہوئے کہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز جیسے نیک آدمی کی حکومت قائم ہو گئی۔ امت کو یہ نفع ملا۔ آپ دیکھیں نا، اگر سارا زمانہ برائی سے بھرا ہوا ہے تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ 5 آدمی صحیح کر دیں، آپ 3 آدمیوں کو دین کی دعوت دیں، آپ 2 آدمیوں کو راہ راست پر لے آئیں، آپ اپنا کردار ادا کریں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کردار ادا فرمایا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی غریب پروری، کہ سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ادا کیا کرتے کہ غریبوں کا بڑا خیال فرمایا کرتے، غریبوں کی بڑی ہیلپ کیا کرتے، غریبوں کی بہت مدد کیا کرتے۔ جب یزید مر گیا اور دیگر حکومتیں آنے لگیں تو امام زین العابدین کے پاس لوگ بہت سارے نذرانے لے کر آتے۔ یزید کے زمانے میں بھی آتے لوگ، بڑے نذرانے خدمت کیا کرتے، بڑا کچھ کرتے، گھروں کے اندر بڑا سامان رکھا رہتا، پڑا رہتا۔ حضرات، آپ کے صاحبزادے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات ہوتی تو میرے ابا حضور اپنے کندھے پر بوریاں رکھ لیتے، اپنے کندھے پر۔ حضرات، یہ شہزادے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان تو دیکھیں، مصطفیٰ کا خاندان ہے جو پوری دنیا میں سب سے عظیم خاندان ہے، لیکن حضرات پیغمبر آدم کا خاندان دیکھیں، کتنی غریبوں کی ہیلپ کرنے والا ہے، کتنی غریبوں کی مدد کرنے والا ہے۔ حضرات، شہزادے ہیں امام حسین کے، خود اپنے کندھوں پر اور غریبوں کے گھروں پہ حضرات بوری رکھ کر کے لے جاتے، خود بوریاں اپنے کندھے پر رکھ لیتے۔ آپ فرماتے ہیں ابا حضور میں چھوڑ آتا ہوں۔ امام باقر نے کہا ابا حضور مجھے اجازت دیجئے، یہ کام میں کر لیتا ہوں۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا تمہیں یہ اجازت نہیں دوں گا، کہا کہ میں چھوڑ کے آؤں گا، تمہیں اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، میں کسی کو رسوا نہیں کر سکتا، میں کسی کو رسوا نہیں کروں گا، میں خود یہ کام کر کے آؤں گا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بھر غریب پروری کا مظاہرہ فرمایا، اپنے بچوں کی تربیت فرمائی۔ امام زین العابدین مصلی پہ بیٹھے بیٹھے اتنے پاورفل ہو گئے کہ حکومتیں ان سے ڈرنے لگیں۔ مصلی پہ بیٹھے بیٹھے اتنے پاورفل ہوئے، اتنے عظیم ہوئے کہ حکومتیں لرزنے لگیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مروان جیسا تگڑا حکمران، ظالم جو آدمی، حضرات مروان جیسا تگڑا حکمران بھی آپ سے لرزنے لگا۔ حضرات، ظالم جو آدمی ہوتا ہے نا، بدماش آدمی جسے آج ہمارے معاشرے میں بولتے ہیں لوگ، اس سے لوگ کیا ہوتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ لوگوں کی یہ شرافت ہوتی ہے،
کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے بتاؤ جھگڑے میں کون جیتا کرتا ہے؟ تو پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی ہمیں بتا دیجئے، آقا آپ ہی ہمیں بتا دیجئے جھگڑے میں کون جیتا کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ جو زیادہ منظور ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے جھگڑے میں، شرفا نہیں جیتا کرتے، جو منظور لوگ ہوتے ہیں نا وہ جیت جاتے ہیں۔ وہ بڑا منظور تھا، بڑا بدتمیز تھا، اگر اس کو کوئی صحابی بھی نظر آ جاتا تو انہیں بھی انگلی لگانے سے باز نہیں آتا، بڑا نالائق تھا، ڈنڈا سونٹا بڑا چلاتا تھا، بڑا سخت گیر آدمی تھا۔ ایک دن اس نے ایک غریب آدمی پر ظلم کیا، اس کا مال دبا لیا، اس پر ظلم کیا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ شخص آیا، حضرت علی کے پوتے ہیں، اگرچہ بیٹھے ہیں مصلی پہ، اگرچہ بیٹھے ہیں اپنے حجرے کے اندر، آپ بظاہر تصوف طریقت کی خدمت سر انجام دے رہے تھے، لیکن وہ شخص آیا، آنے کے بعد حضرات وہ رونے لگا، کہنے لگا حضور اس نے حضرات کہا کہ حضور میرا اس نے مال ہڑپ لیا ہے، میرا مال دبا لیا ہے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے چھڑی ہاتھ میں لی اور چھڑی ٹیکتے ہوئے مروان کے دربار میں پہنچے، کہنے لگے اس غریب آدمی کا مال تو نے لیا ہے؟ تو مروان نے کہا جی میں نے لیا ہے، کہا کہ میں گورنر ہوں۔ اس نے زبردستی کہا کہ میں گورنر ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے امام زین العابدین کے ہاتھ میں چھڑی تھی، امام صاحب کو جلال آ گیا، زور سے فرش پر ماری، کہنے لگے انا ابن الحسین، اگر تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ 3 دفعہ امام زین العابدین نے جملے کہے کہ اگر تو گورنر ہے تو میں امام حسین کا بیٹا ہوں۔ جب 3 دفعہ یہ جملے گرجدار آواز میں کہے تو امام زین العابدین سے کہنے لگا آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا ابھی اسی وقت اس کا مال واپس ہونا چاہیے، ابھی اسی وقت بھرے دربار میں اس کا مال واپس ہونا چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی انہوں نے جب یہ فرمایا تو حضرات مروان نے اسی وقت بھرے مجمع کے اندر حضرات اس کا سارا مال واپس کر دیا۔ وہ غریب آدمی اپنا مال لے کر واپس چلا گیا تو امام زین العابدین بھی لوٹے۔ تو لوگوں نے مروان سے کہا کہ تو یار بہت بڑا بہادر ہے، تجھ سے تو سب لوگ ڈرتے ہیں، تو بہت دلیر ہے، لیکن ایک صوفی آدمی جس کے ساتھ بندہ بھی کوئی نہیں ہے، ایک غریب آدمی کھڑا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی خنجر نہیں ہے، تو ڈر کیوں گیا؟ کہنے لگا مجھے پتہ نہیں چلا، امام کی گرج اتنی زبردست تھی کہ میرا وجود کانپ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا اگر میں نے بات نہیں مانی تو پتہ نہیں آسمان گر جائے گا یا زمین پھٹ جائے گی۔ کہتا ہے میں ڈر گیا، ہیبت طاری ہو گئی، روب طاری ہو گیا۔ اصل بات کیا تھی؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن میں بیان ہے نا، لا تحزن ان اللہ معنا، تو نہ ڈر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہا کوئی خوف نہ کر، کوئی ڈر نہ، تیرے دل کے اندر کوئی ڈر نہ آئے صدیق، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو جائے وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتا ہے۔ حضرات ایک محبت کی بات بھی بتا دوں، لوگ ہی نہیں جاتے تھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں۔ امام باقر فرماتے ہیں ایک دن ایک ہرنی آ گئی دوڑی، امام صاحب اندر عبادت کر رہے تھے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و ریاضت پہ لگے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میں باہر کھڑا تھا دروازے پر، کہتے ہیں بار بار امام صاحب کے کمرے کی طرف یہ ہرنی جاتی، میں دروازہ بند کرتا، اسی کو ملا جامی نے لکھا ہے شواہد النبوہ کے اندر، وہ بار بار اندر جاتی، کہتے ہیں میں اس کو روکتا۔ امام نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہنے لگے کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا حضور ایک ہرنی ہے جو اندر آنا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا کھول دو دروازہ۔
اندر آنے دو، جانور ہے آنا چاہتی ہے تو آنے دو۔ کہتے ہیں وہ ہرن اندر آیا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ امام صاحب کے رات کا وقت ہے، کہتے ہیں امام صاحب کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے۔ شام کا وقت ہے، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام زین العابدین نے چھڑی پکڑی اور امامہ باندھا، جبہ پہنا، فرماتے ہیں کہ آگے آگے ہرن چل رہا تھا اور پیچھے پیچھے امام زین العابدین چل رہے تھے۔ بھائی ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جن و بشر کے پیر ہیں، جن و بشر کے پیر ہیں۔ سب کا اللہ کے بندوں کی طرف اللہ کی ہر مخلوق کا رجحان ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی طرف اللہ کی ہر مخلوق کا رجحان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پیچھے پیچھے ایک اعرابی کے دروازے تک لے گئی، وہ ہرنی اعرابی کے دروازے تک لے گئی تو امام زین العابدین نے دستک دی، دروازہ کھلا۔ حضرات ایک شخص باہر آیا، فرمانے لگے، اس نے کہا کہ حضور بتائیے کیسے آنا ہوا؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کے پاس ہرنی کے بچے ہیں؟ کہا کہ جی حضور ہیں۔ تو کہا کہ وہ بچے ہمیں دے دیجیے، ہم خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرات یہ شخص گھر کے اندر گیا اور وہ 20 دینار میں سودا ہو گیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ان بچوں کو خریدا اور واپس آ گئے۔ خریدنے کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ امام صاحب نے 20 دینار دے دیے اس کو، بچے پکڑے، واپس آئے۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ ہرن، حضرات وہ ہرن کے بچے جب امام زین العابدین نے پکڑائے تو میری آنکھیں چھلک پڑی اور میں رو پڑا۔ میں نے کہا ابا حضور میں تو سمجھتا تھا کہ انسانوں کے ہی دکھ کا مداوع کرتے ہیں آپ، میں تو سمجھتا تھا آپ انسانوں کی ہی ہیلپ کرتے ہیں، میں تو سمجھتا تھا آپ انسانوں کی ہی مدد کرتے ہیں، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ انسانوں کے اوپر ہی رحم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو جانوروں کے بھی دکھوں کا مداوع عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو پھر میرے امام نے سچ کہا ہے نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بڑا ظلم کیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دلوا دیا۔ امام حسن کی شہادت بھی زہر سے ہوئی۔ امام زین العابدین کو زہر دلوایا، زہر آپ کی رگوں میں اترا، آپ کو درد محسوس ہوا تو امام باقر فرماتے ہیں میرے ابا حضور سجدے میں چلے گئے۔ میں نے کہا حضور اتنی تکلیف ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں سوچتا تھا میں جہاد میں نہیں نکلا ہوں، میں جہاد میں نہیں گیا ہوں تو کہیں بستر پر مجھے موت نہ آ جائے۔ میرے دادا بھی شہید ہیں، میرے والد بھی شہید ہیں، میرے تایا بھی شہید ہیں، میرے بھائی بھی شہید ہیں، میرے پھپھی زاد چچا زاد بھی شہید ہیں۔ میں سوچتا تھا کہیں مجھے موت بستر پر نہ آ جائے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی شہادت نصیب فرما دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرمائی ہے۔ حضرات وصیت فرمائی، دیکھیں اللہ والوں کے مزار کی بھی برکت ہوتی ہے۔ امام باقر کو وصیت فرمائی، صاحبزادے کو فرمایا کہ مجھے میرے تایا امام حسن کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا ابا حضور وہاں تو جگہ ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے روتے ہوئے کہا حضور وہاں تو جگہ ہی نہیں ہے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ جا کے تلاش کرنا، جگہ مل جائے گی۔ فرمانے لگے باقر جا کر کے تلاش کرنا،
جگہ مل جائے گی۔ فرماتے ہیں پہلے میں جنت البقیع جاتا تھا تو قبریں ساتھ ساتھ ملی ہوئی نظر آتی تھیں۔ امام زین العابدین کے وصال کے بعد گیا تو مجھے پوری قبر کی جگہ نظر آئی، پوری جگہ جس کو میں تھوڑی جگہ سمجھا کرتا تھا وہ پوری جگہ ملی۔ امام حسن کے بالکل متصل امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے۔ امام زین العابدین نے سینکڑوں شاگرد چھوڑے ہیں حضرات، سینکڑوں درجنوں شاگرد چھوڑے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں آپ سے فیوز و برکات حاصل کرنے والے لوگ چھوڑے۔ اور جتنا صوفیہ کا سلسلہ پھر آگے بڑھا، حضرت حسن بصری، حضرت فضیل بن عیاض، پھر اس کے بعد حضرت سری سقطی، اگر میں آپ سے دلائل کے ساتھ عرض کروں تو سارا فیضان امام زین العابدین کا ہے۔ آپ کے اپنے صاحبزادے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق کے شاگرد اور مرید ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جتنی شاخیں علم کی پھیلی ہیں، پھر اس کے بعد طریقت کی پھیلی ہیں، علم حدیث کی پھیلی ہیں، وہ ساری امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے۔ آج تک امت مسلمہ کے اندر امام زین العابدین کا فیضان جاری ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ علمی فیضان اور روحانی فیضان بھی انشاءاللہ جاری ہے اور جاری رہے گا، اور دنیا میں جتنے سادات پائے جاتے ہیں وہ بھی امام زین العابدین کی اولاد ہیں۔ امام حسین کی ساری اولادیں امام زین العابدین سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر فضل فرمایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے میدان کربلا میں موجود رہے، امام زین العابدین، جن کا نام ہے امام زین العابدین، لیکن پروردگار عالم نے ایک بیٹے کی برکت سے پوری دنیا میں آپ کی امام حسین کی نسل کو پھیلا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات یزید کے 14 بیٹے تھے، بچے تو ان کے بھی ہوئے ہوں گے، اور یزید کا ایک بیٹا بڑا نیک بھی تھا جو یزید کے بعد تخت نشین ہوا تھا، اور حضرات بیٹھتے ہی اس نے کہا تھا مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے، مجھے ایسی شہرت نہیں چاہیے، مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان لوٹا گیا ہو، جس حکومت نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان کو، مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچائی ہو۔ مجھے ایسا خاندان نہیں چاہیے، مجھے ایسی شہرت نہیں چاہیے، مجھے ایسی بادشاہت نہیں چاہیے جس تخت کے پائے میں امام حسین کا خون موجود ہو۔ حضرات نہ میرا باپ اس قابل تھا، اور اس نے کہا کہ نہ میں اس قابل ہوں۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ زندوں سے مردے، مردوں سے زندے، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے پیدا کر دیتا ہے۔ یزید کا بیٹا کہنے لگا میں نہیں اس قابل کہ یہاں بیٹھوں۔ اس نے کہا کہ میں 40 دن دیتا ہوں، اپنا حکمران بنا لو۔ یزید کے بیٹے نے کہا میں اس تخت پر ٹھوکر مارتا ہوں اور 40 دن تمہیں دیتا ہوں، تم اپنا حکمران بنا لو۔ اس کے بعد وہ تخت سے نیچے اتر گیا۔ حضرات نیک بھی ایک بیٹا تھا، لیکن پھر بھی یزید کی نسل آگے نہ بڑھی، پھر بھی یزید کی نسل آگے نہ بڑھی۔ اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی۔ جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، جو رہا تو نام حسین کا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن پر کام کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔